تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام دیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، مبارک ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول اور فیس کے مکمل کھولنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ یعنی امریکی صدر کی جانب سے اس بات کا اشارہ نہیں بلکہ حکم دے دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے، اس کی ناکہ بندی ختم کی جائے، بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تمام جہاز اپنے انجن اسٹارٹ کریں اور تیل کی ترسیل شروع کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں جیسے ہی معاہدہ ہوگا ویسے ہی نیچے آ جائیں گی۔ تو اب ہم اس بات کا انتظار کریں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو نئے ریٹس آتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کے، اس میں کس حد تک کمی ہوتی ہے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ 28 فروری سے پہلے کے جو حالات تھے وہی حالات دوبارہ دنیا میں پیدا ہوں، وہی حالات اب ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں۔ تو اسفر رحمان صاحب، ایران کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے جو کاظم غریب آبادی ہیں ان کی جانب سے بڑا اہم ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ہم کسی نہ کسی کارروائی کا حق بھی رکھتے ہیں، اور 60 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ 60 یوم کے اندر اندر یہ جو حتمی مذاکرات ہیں، جو حتمی معاہدہ ہے وہ طے پا جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں پر ابھی بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا باقی ہے، مشکل ہوگا، لیکن اسفر امام صاحب ابتدا کم از کم ضرور کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ معاہدہ نہیں ہے۔ تو معاہدے کی تفصیلات ابھی طے ہونے باقی ہے، اور اس میں باضابطہ مذاکرات ہوں گے، اور وہ جو جزیات طے ہوتی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں طے ہوتی ہیں وہ طے ہوں گی، اور اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن اس دوران یہ یعنی سیز فائر ہوگا تو اس کا مطلب ہے جنگ بند ہو جائے گی۔ تو توقع یہی ہے کہ اب ایران پہ بھی اٹیک نہیں ہوگا، اسرائیل پہ بھی اٹیک نہیں ہوگا، اور بیروت پہ بھی اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کا مطالبہ یہ تھا کہ لبنان پہ بھی اٹیک بند کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی امریکہ نے وہ ختم کیا جائے، تاکہ پھر وہ آبنائے ہرمز کو ایران بھی کھول دے عام لوگوں کے لیے۔ ایران پہلے بھی کوئی 4 دن کے لیے آزمائشی طور پر آبنائے ہرمز کو کھول چکا ہے، لیکن جب آؤٹر سائڈ پہ اس نے ناکہ بندی دیکھی تو اس نے کہا کہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اس وقت کھول دیا جائے، تمام لوگوں کے لیے کھلا ہو اور خود ایرانی جہاز رانی کے لیے بند ہو تو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس ایران کا مطالبہ تھا کہ پہلے ناکہ بندی ختم کی جائے، تو اس کے بعد ایران اس پہ آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ تو یہ معاملہ ایک طے ہو گیا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے، اور اس دوران پھر کسی کی طرف سے اگر شرارت نہ ہو، جو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب لب و لہجہ بدل رہا ہے صدر ٹرمپ کا، ایران کے حوالے سے جو لب و لہجہ تھا اس میں تھوڑی سی نرمی آ رہی ہے، لیکن اب وہ اسرائیل کو متنبع کرنے لگ گئے ہیں، اور نیتن یاہو کے اوپر سخت ناراض ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ سخت جملے ان کے اوپر استعمال کئی بار کر چکے ہیں۔ تو یہ ان کی تنبیہ کا اسرائیل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ اگر کوئی شرارت نہیں ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ معاہدے کی طرف آگے جائیں گے، اور پھر معاہدہ پہ دستخط بھی ہو سکیں گے۔ لیکن اس وقت ابھی آپ اس کو یہی سمجھیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جنگ ختم ہو جائے گی، آبنائے ہرمز کھل جائے گی، یہ بنیادی باتیں ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک۔ فیض رحمان صاحب، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو نقد رقم فراہم نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسا ہے، جو ہم ان کے ایسٹس وغیرہ جو فریز کر دیے گئے ہیں ان کو ان فریز کرنے کی بھی ہم بات کرتے ہیں، اور اربوں ڈالرز کی وہ ان کے رقوم ہیں جن کو ایران کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان فریز کیا جائے، تو لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقد رقم ان کو فراہم نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ایران اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ چونکہ ان کا تو مطالبہ نمبر، آپ اگر اس کو 1 نہ کہیں 2 نہ کہیں تو کم از کم تیسرے نمبر پر تو یہ مطالبہ ضرور آتا ہے کہ ان کے جو بھی ایسٹس وغیرہ ہیں جو فریز ہیں ان کو ان فریز کیا جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی امریکہ کچھ غور و خوض کرے اور ان کا یہ مطالبہ بھی مان لے؟
فواد ظاہر ہے بہت اہم وہ ہے، اور اس وقت جس طرح کی جو معاشی بدحالی ہے ایران اور کے پاس، اور وہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، شدید نقصانات مالی بھی اور انفراسٹرکچر کی بھی، اور جو اس وقت وہاں کی کرنسی کا جو حال ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کو کیش کی ضرورت ہے، ڈالرز ان کو چاہیے، تو یہ بہت اہم مطالبہ ہے ان کی طرف سے. لیکن اگر آپ ٹرمپ کے اس موقف کو دیکھیں اور ان کا ٹویٹ دیکھیں غور سے، تو وہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو یعنی اس کو ہم معاہدہ نہیں کہیں ابھی، ہم اس کو یادداشت ہی کہیں گے، اور یادداشت یہ ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ پر یہ بات طے ہوئی ہے. میرا اپنا ابھی اس میں جو ریڈ کر رہا ہوں میں ان کے ٹویٹ کو، اور پھر ابھی جو مزید نہ پرائم منسٹر نے مزید تفصیلات دی ہیں، نہ ایران نے کچھ کہا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ پہ یہ یادداشت سائن ہوگی کہ پہلے تو آپ آبنائے ہرمز کو کھولیں، اور پھر اگلے 60 دنوں میں وہ تمام باتیں جس میں کہ ظاہر ہے اینڈ فریزنگ آف دی ایسیٹس، جو کہ خود اپنے ایران کا اپنا پیسہ ہے، وہ ایران کو کوئی اور نہیں دے رہا، ایران کے اپنے پیسے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جو نیوکلیئر کا بہت بڑا جو کنڈیشن ہمارے ٹرمپ صاحب کی جو بہت بڑی ایک وہ ہے شرط، تو کیا اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اس وقت یہ ایران نے دیکھیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایک دانش مندی کا ثبوت دیا ہے اس موقع پر، کہ کم از کم اسٹریٹ آف ہرمز پر اس کو کھول کے ایک بلا کسی پابندی کے، بلا کسی ٹول کے، وہ چونکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ٹول فری کھلے گی، اور ایران نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں معاہدے پر دستخط ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات طے ہے کہ اب آبنائے ہرمز 3 فیب 28 یعنی جو جنگ سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس پہ پہنچنے کے قریب ہے. میں ابھی بھی محتاط زبان استعمال کر رہا ہوں کہ اس پوزیشن پر پہنچنے کے قریب ہے. کس حد تک جا سکتی ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن دیکھیے دنیا نے بہت نقصان اٹھایا ہے آس پاس میں. آپ دیکھیں کہ خود پاکستان کا معاشی نقصان تو ہوا ہے بہت، چائنا کا، جاپان، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کلوجر کی وجہ سے 3 بھارتی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ان پر امریکی حملے میں. وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس جنگ میں ایک تھرڈ کنٹری کی بھی جانیں ضائع گئی ہیں. تو پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی. تو یہ اچھا ہوا کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، اگین یہ میرا اسسمنٹ ہے کہ سنگل پوائنٹ پر ابھی یہ بات آگے بڑھی ہے، اور اس کے بعد اب اگلے 60 دنوں میں ہوگی. اور ایران نے اس میں یقیناً بہت بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اپنی کئی جانیں بچائی ہیں، کئی انہوں نے اپنا نقصان بچایا ہے، کیونکہ یہاں سے اگر ایسا نہیں ہوتا تو مزید حملے ہونے کا امکان تھا. تو اچھا موقع ہے. اچھا، دوسرا اس کا جو بہت بڑا اہم پہلو ہے، یہ نیتن یاہو کی فواد مکمل ناکامی ہے. اور اس وقت اسرائیل میں اس کی وہاں کا جو سرکار ہے، اور یہاں امریکہ اور یورپ میں جو پرو اسرائیل زائنسٹ اور پرو وار لابیز ہیں، ان میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اس وقت سے شروع ہوا جب کہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ 24 گھنٹوں میں سائن ہو جائے گی. تو اور یہی دیکھا آپ نے کہ وہ معمولی سا، انہوں نے خود ٹرمپ نے یہ بات کی کہ وہ جو حزب اللہ نے اگر ناردرن اسرائیل پہ ایک چھوٹا سا حملہ کیا تھا جس میں کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، کچھ ڈیمیج بھی نہیں ہوا، اس کو بنیاد بنا کر بجائے صدرن لبنان پر اس کا جواب دینے کے وہ ڈائریکٹ بیروت میں ایک جان لیوا حملہ کیا انہوں نے اپارٹمنٹ بلڈنگ پر، رہائشی علاقے میں. تو وہ اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ عین موقع پر اس کو ایکسکیوز استعمال کرتے ہوئے اس پورے پروسیس کو ڈیریل کر دیا جائے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ پوری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایران کا تسلیم کرنا اپنی جگہ، لیکن اسرائیل کا اور اسرائیلی لابی کا ٹوٹل فیلئر یہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. اور اگر اب اسرائیل کوئی کاروائی کرتا ہے، کوئی ایسا مس ایڈونچر کرتا ہے، تو یہ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، ان کی اپنی قیادت کا، ان کی اپنی پریزیڈینشل پاورز کا، اور خود ایز اے ہول امریکہ کی اپنی گلوبل پریسٹیج کا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسرائیل بھی کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کرے گا، اور معاملات اب جیسا کہ ہم لوگ امید کر رہے تھے، لیکن کوشس آپٹیمزم ضرور تھا،
اب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور اس میں یقیناً ہم سب کے لیے بہت ایک خوشی کا مقام ہے. اور میں اگین پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ خود محسن نقوی صاحب جنہوں نے بہت کوشش کی, اور یعنی وہ بھی ایک گلوبل ڈپلومیٹ اور ایک سفارتکار کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدے کے لیے براہ راست خود ذاتی طور پر حصہ لیا ہے. تو ان کو بھی بالکل, اور متعدد انہوں نے بطور خاص مبارک بالکل آپ نے درست کہا, دورے کیے جو بہت دورے کیے, انہوں نے بہت اہمیت کے حامل یہ دورے تھے, اور ایسے وقت میں کیے کہ جب ان دوروں کی بہت زیادہ ضرورت تھی, جب بات چیت کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو بات آپ کی بالکل درست ہے. ہم بھی محسن نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شاندار یہ ایفرٹ کی, اور انہی کی ایفرٹ کی وجہ سے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایفرٹ کی وجہ سے, اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ایفرٹ کی وجہ سے, پورے پاکستان کی ایفرٹ کی وجہ سے آج دنیا امن کی طرف لوٹنے جا رہی ہے.